اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ کس پس منظر میں ہے جس کو ہم پیچھے پڑھ چکے کہ جب اللہ پاک نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، ملائکہ نے اس پر ذکر کیا کہ کیا آپ اس کو بنائیں گے جو خونریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا؟ اس کے جواب میں رب کائنات نے فرمایا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب ملائکہ کی قلبی تسلی اور تشفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ نام سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیز کا پتہ نہیں تھا، صرف نام رٹے ہوئے تھے۔ اگر آپ نے کبھی زندگی میں پنکھا دیکھا نہ ہو اور کوئی آپ کو بتائے کہ پنکھا پنکھا پنکھا، آپ یاد کر لیں، کبھی دیکھا نہ ہو کہ ہوتی کیا چیز ہے، تو نام رٹنے کا کیا فائدہ؟ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کی جو شکلیں تھیں، ان کی جو چیز تھی، جس چیز کے وہ نام تھے، وہ چیزیں بھی ان کو دکھائیں، ان چیزوں کی خصوصیات بھی ان کو بتائیں۔ آپ نے جب پنکھے کو دیکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ پنکھے کے اس طرح پر ہوتے ہیں، اس کی مشین ہوتی ہے، چھت سے لٹکا ہوتا ہے، وہ گھومتا ہے، ہوا دیتا ہے۔ یہ معلومات بنیادی ہیں، کسی چیز کا نام ذہن میں آنے سے وہ معلومات دماغ کے اندر آ جاتی ہیں۔ خدا فرماتا ہے چیزوں کے نام سکھا دیے، 1 2 3 4 چیزیں نہیں، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ لفظ آیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کلہا کا معنی سارے کے سارے نام سکھا دیے، یعنی جو روئے زمین پر چیزیں بننے والی تھیں، رب کائنات نے ان کی مثالی صورت، یہ مثالی صورت کے لفظ مطلب غور فرمائیے، ایک ہوتی ہے حقیقی چیز سامنے کر دینا، ایک ہے اس کی مثالی شکل آپ کے سامنے کر دی جائے، اور پھر اس کی جیسے آج ہم ڈرائنگیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز فلاں ہے فلاں ہے، اس کے یہ خصوصیات ہیں، اس کے یہ کام ہے، یہ فنکشن ہے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو آنے والی تھیں، ان تمام چیزوں کی خصوصیات، خواص، ان کی شکل، ان کے نام پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ جو نام سکھائے تھے اب برائے امتحان کہ ملائکہ کو دکھایا جائے کہ جس آدم کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، خلافت کے لیے اور بھی مخلوقات یا ہم بھی ہیں، تو رب کائنات نے ان کی اس رائے کے اوپر فرمایا کہ ہم نے چیزیں پیش کر دی ان کے سامنے، اور ہم نے ان سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام ملائکہ تم مجھے بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یعنی چیزیں ان کے سامنے کر دی۔ رب کائنات نے چیزیں ان کے سامنے کر دی اور چیزیں سامنے کر کے کہا کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا، اس کا کیا فنکشن ہے، یہ کیا کام کرتی ہے۔ اب ملائکہ کو تو ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، انہوں نے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اب یہ جو لفظ ہے نا اگر تم سچے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو بولتے ہیں سچے کے مقابلے میں سچے نہیں ہو تو جھوٹے ہو، معاذ اللہ ملائکہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، ملائکہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جو گناہ والا ہو۔ تو یہاں مطلب کیا ہے اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہاری رائے سچی ہے جو تم کہتے تھے کہ ایسا ہوگا انسان، اگر تمہاری رائے یہ ہے تو پھر بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اس پر ملائکہ نے عرض کی سبحانک لا علم لنا، اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک تیری ذات ہے،
لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس وہی پتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو اور کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، ہم میں سے جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اسے اپنی ڈیوٹی کا پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب جس کو اللہ نے بادلوں پر مقرر کیا ہے اسے اللہ نے بادلوں کا علم دیا ہوا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کھیتی باڑی کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ ملائکہ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی اسے اس ذمہ داری کا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ جو تمام کائنات کی چیزوں کے ناموں کا علم اور اس کا فنکشن، اس کی خصوصیات کو جاننا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، مولا جاننے والی دانائی والی ذات تو تیری ہی ہے، تو ہی اصل میں علم والی ہے، علم تو ہی عطا فرماتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اب جب ملائکہ نے اپنی عاجزی کا، لا علمی کا اعتراف کر لیا، اللہ پاک نے کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ بتائیں کیا نام ان چیزوں کے۔ رب کائنات نے ماحول بنایا کہ ملائکہ کو اپنی لا علمی کا اعتراف ہو جائے اور آدم علیہ السلام کی علمی برتری کو ثابت کر دیا جائے ان کے اوپر کہ یہ تم سے فائق ہیں علم میں، یہ تم سے برتر ہے علم کے اندر۔ اللہ پاک نے پورا کا پورا انتظام کیا اس بات کا کہ ملائکہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی جو علمی برتری ہے وہ ان پر ثابت کر دی جائے۔ اللہ پاک نے کہا آدم آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیے۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے پہلے سے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، بتلا دیے تھے۔ فلما انبأهم باسمائهم، انہوں نے فٹافٹ چیزوں کے یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ فنکشن ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ کام ہے، ساری چیزوں کے نام انہوں نے فر بتا دیے، چیزوں کی پہچان کروا دی، ان کی خصوصیات بتا دی۔ قال الم اقل لکم، اب اللہ نے فرمایا او ملائکہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو میں جانتا ہوں، کس کے پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے، کس کی حکمت کیا ہے، یہ میں جانتا ہوں، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو کیا کام دینا ہے، نائب کس کو بنانا ہے، خلیفہ کون ہونا ہے، یہ چیزیں میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو چیزیں تم چھپاتے ہو، جو دل میں ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو زبان پہ ہے وہ بھی جانتا ہوں، ہر چیز جانتا ہوں۔ ان آیات سے جو ہم نے پڑھی، اس سے جو سبق اور پیغام یہ ملا کہ اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو برتری اور خلافت کا منصب دیا تھا، اس کی اصلاً جو بنیاد تھی وہ علم تھا۔ اور یاد رکھیے علم وہی معتبر ہوتا ہے جس پر عمل بھی کیا جائے، تو علم جب دین میں بولتے ہیں علم تو وہی علم ہوتا ہے جو علم نافع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی عظمت علم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آج جن اقوام نے علم کا دامن تھام لیا ہے، بھلے وہ دنیاوی طور پر ہی ہے، وہ ہم سے آگے نکل گئی ہے، اور جنہوں نے علم کا دامن چھوڑ دیا وہ پیچھے رہ گئے۔ تو دنیا ہو یا عقبہ ہو، خالی انسان کی جسمانیت ہو یا روحانیت ہو، ہمیشہ ترقی اسی کو ملے گی جو علم کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس پر اب علم کی فضیلت پر بہت سی آیات اور بہت سی حدیث ہیں، اس طرف جانا مقصود نہیں ہے، بس اس پورے واقعے کے تناظر میں یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہماری جو تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملائکہ جیسی مخلوق سے بھی افضل بنایا، تو اس کی وجہ یہ رکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو خدا نے علمی برتری عطا فرمائی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔